الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے تھا. معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز دینی بھائیوں، دنیا کے اندر انسان جتنے بھی کام کرتا ہے، جو چیز بھی انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے اور ایک نظریہ ہوتا ہے. اور جو انسان بغیر مقصد کے کوئی کام کرے، گرچہ کام اچھا کر رہا ہو، لیکن دیکھنے والے، پوچھنے والے اس کو بیوقوف کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کا مکان ہے، تیار مکان ہے، اچھا مکان بنا ہوا ہے، اور وہ اپنے مکان کو توڑ رہا ہے. کوئی آدمی اگر اس سے پوچھے کہ آپ اپنے مکان کو توڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ کا کیا مقصد ہے؟ وہ کہتے کہ کوئی مقصد نہیں، ایسے ہی میں اپنے مکان کو توڑ رہا ہوں. تو پوچھنے والا شخص کہے گا کہ بڑا بیوقوف شخص ہے کہ اتنا اچھا بنایا مکان اگر کرائے پر دے دیتا تو چند آمدنی ہو جاتی، کچھ آمدنی کا ذریعہ ہو جاتا. لیکن اگر وہی شخص کہہ دیتا کہ یہ مکان چونکہ گھر والوں کے لیے تنگی کا باعث ہے، گھر میں افراد زیادہ ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس مکان کو توڑ کر واپس سے اثر نو وسیم و عریض مکان بنایا جائے، تو پوچھنے والا شخص کہتا ہے کہ ہاں آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ عقل مند ہیں. تو ایک مقصد تھا، مقصد کو فوت کرنے کی وجہ سے کام تو وہی کر رہا تھا جو مقصد کے سامنے رکھنے کے بعد کر رہا ہے، لیکن پوچھنے والا شخص اس کو بیوقوف کہہ رہا ہے. لیکن جب مقصد آ گیا تو مقصد کے آنے کے بعد پوچھنے والا شخص بھی کہہ رہا ہے کہ تو بڑا عقل مند ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کو وجود بخشا، اس کائنات کے اندر مخلوق کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، انسانوں کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. تو اللہ نے بھی جو انسانوں کو پیدا کیا، اس آسمان کو بنایا، زمین کا نظام بنایا، اس کے پیچھے بھی اللہ کا کوئی مقصد ہے. بغیر مقصد کے کوئی کچھ کام نہیں کرتا. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے ہو کر رہے، انسان اس کے ہو کر رہے، اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو، اس کو پہچان کر زندگی گزارنے والے بنے. آج کے بیان کا عنوان عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کون ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور ہم کس عقیدے کے ماتحت زندگی گزارنا تھی اور کس عقیدے کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہم اس اللہ کو پہچان کر زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم اس اللہ کو صرف نام ہے ہمارے پاس اور اس اللہ کی حقیقت، اس اللہ کی پہچان، اس اللہ کی معرفت ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جو قرآن کریم کا نزول ہوا، اس کے اگر سارے مضامین کو یکجا کیا جائے، پورے قرآن کریم کی اگر مختصر الفاظ میں کسی عالم دین، مفکر ملت سے تفسیر مانگی جائے تو وہ یہی کہے گا کہ پورے قرآن کا خلاصہ تین چیزیں، پورے قرآن کا خلاصہ تین چیزیں: ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنا، اور فکر آخرت، آخرت کا یقین، آخرت کا استحضار. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پہلا ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا. انسان جب کسی کو پہچانتا ہے،
انسان کے سامنے جب کسی کی طاقت، کسی کی قوت آتی ہے تو وہ اس کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کے سامنے ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب اپنے باپ کو پہچاننے لگتا ہے تو ایک حکم بھی اپنے باپ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، ایک کام بھی اپنے باپ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ گالی دے کر بتا، وہ کہتا ہے کہ ابو جان کو پتا چلے گا تو ابو میری دھلائی کریں گے، ابو مجھے ماریں گے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ جب اپنے باپ کو پہچانتا ہے تو اپنے باپ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو باپ کو نفرت کی طرف مائل کرے، جو باپ کو مارنے کی طرف مائل کرے، بلکہ اب قدم قدم اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے اس کا باپ ہوتا ہے کہ اگر میں کہیں ٹی وی دیکھنے چلے گیا، کہیں پکچر دیکھنے کے لیے چلے گیا، کہیں تھیٹر کے اندر چلا گیا تو اپنے باپ کو، والد محترم کو علم ہوگا تو والد محترم میرے اوپر سختی کرے گے، میرے اوپر مار پڑے گی۔ تو جب ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے تو باپ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب آگ کو پہچان لیتا ہے کہ میں اس کے اندر ہاتھ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا تو وہ اس آگ سے دور رہتا ہے اور اس سے بچنے کی صحیح پیغام کرنے لگتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور اگر کوئی زبردستی اس کو آگ میں ڈالنے لگتا ہے تو وہ فوراً رونے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے آگ کی حقیقت ہے، اس کے سامنے آگ کی گرمی ہے، اس کے سامنے آگ کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح جب ایک انسان اپنے اللہ کو، اپنے خالق کائنات کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، وہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں اللہ کو اگر نہیں پہچان رہا ہے تو آج کا مسلمان ہے کہ آج کا مسلمان جس طریقے سے اللہ کو پہچاننا تھا اس طریقے سے اللہ کی پہچان نہیں، معرفت خداوندی نہیں۔ اگر معرفت خداوندی ہوتی تو کوئی انسان اپنی نظروں کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ اگر اللہ کو پہچانتے ہوتے تو ہمارے یہ قدم تھیٹر گاہوں کی طرف، زنا کے اڈوں کی طرف، گناہوں کے اڈوں کی طرف نہ جاتے۔ اگر انسان اللہ کو پہچانتا ہوتا تو اس کی زبان غیبت پر نہ چلتی، چغل خوری پر نہ چلتی، بہتان کے اوپر نہ چلتی، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کے اوپر نہ چلتی۔ اگر آج ہم اللہ کو پہچانتے ہوتے تو ہمارا دل و دماغ گناہوں کے پلان نہ بناتے ہوتا، ہمارا دل و دماغ اللہ کی وحدانیت کے تذکرے کے اوپر چلتے رہتا، ہمارے دل و دماغ کے اندر نبی کی رسالت کے تذکرے، فکر آخرت ہوا کرتی۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو کوئی رکشہ چلانے والا اپنے پیچھے، رکشے کے پیچھے کسی ہیرو اور ایکٹرنی کی تصویریں نہ لگایا ہوتا۔ اگر آج ہم اللہ کو پہچانتے تو کوئی مسلمان اپنے پروفائل کے اوپر ننگی عورتوں کی تصویریں نہ لگاتا۔ اگر انسان مسلمان اللہ کو پہچان کر زندگی گزارتا تو کوئی مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی کے اوپر ظالم نہ بنتا، گھر جنت نما بنا ہوا ہوتا، گھر جہنم نما نہ بنا ہوا ہوتا، ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ ہوتا، مسلمان محلہ ایک نمایاں محلہ ہوا کرتا۔ لیکن آج ہم نے اللہ کی پہچان کو چھوڑا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی طاقت ہمارے سامنے نہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جب مشرکین مکہ نبی رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے دیوتا اور دیوتاؤں کی، ہماری مورتیوں کے تو نسب ہمارے پاس موجود ہے، تمہارے اللہ، تمہارے رب کا بھی کوئی نسب ہو، تمہارے خدا کا بھی کوئی نسب ہو تو وہ ہمارے سامنے بیان کرو۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی لے کر 70,000 فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ ہے۔ آ کر جبرائیل ایک صورت لاتے ہیں اور لا کر کہتے ہیں کہ کہہ دو اے محمد هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، ایک ہے۔ احد کہتے ہیں کہ جس کو کوئی دیکھ نہ سکے، لا تدرکہ الابصار، دیکھنا ممکن ہے لیکن آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ احد تو وہ ہے کہ ہم خیال کریں تو خیالوں سے باہر، ہم تصور کریں تو تصور سے باہر، تذکرہ کرنا چاہے تو اس کا کما حق و تذکرہ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی صفات کا تذکرہ کرنا چاہے تو سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، درختوں کو قلم بنا دیا جائے، لیکن
لیکن سمندر ختم ہو سکتے ہیں، درخت قلم بن بن کر ان کے تراشے ختم کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی صفاتیں ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے۔ احد تو وہ ذات ہے جو یکتا ہے، اس کا مثال کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، نہ تو صفات کے اندر اور اس کا کوئی ہمسر ہو سکتا ہے، نہ ذات کے اعتبار سے اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی ساجی اور ساتھی ہو سکتا ہے۔ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا فرزند ہے، وہ یکتا ہے۔ متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے اپنے لیے کسی اولاد کا انتخاب نہیں کیا، اس کی نہ کوئی بیوی ہے، بلکہ وہ یکتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسا اللہ ہے، ایسا احد ہے کہ جس کو اونگ تک نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک اس کو نہیں آتی، ہر وقت جاگ رہا ہے۔ انسان تو سوتا ہے، اٹھتا ہے، دنیاوی بادشاہ سوتا ہے، اپنی نیند کو پوری کرتا ہے، نیند پوری نہ کرے تو اونگ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، جو نہ تو سوتا ہے اور نہ اس کے پاس اونگ جیسی کوئی چیز ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ایسا احد ہے کہ زمین و آسمان اس کی شہنشاہی کا دعویٰ کیا کرتی ہے، اس کے گیت گایا کرتی ہے، اسی کی بادشاہت ہے ان زمینوں کے اوپر، ان آسمانوں کے اوپر، پہاڑوں کو جس نے کیل بنا کر ڈال دیا۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونے بنانے والی ذات وہ احد کی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، زمینوں کے اندر، زمینوں کو تھامنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کا نظم کیا۔ دوسری جگہ سورہ لقمان کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو اس لیے زمین کے اوپر رکھا کہ کہیں یہ تم کو لے کر ہلنے نہ لگے۔ تو زمین یہ کیل کے مانند ہے، جس طرح ہمیں ایک پوسٹر لگانا ہو، دیوار کے اوپر کوئی چیز لگانا ہو اور اس کو چپکا نہیں سکتے، اس کو چسپا نہیں کر سکتے، تو ہم کیل کے ذریعے سے اس کو لٹکاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک کیل ایک بڑے سے پوسٹر کو اپنے سہارے کے اوپر برقرار رکھتی ہے، اسی طرح یہ پہاڑ زمین کو برقرار رکھنے والی چیز ہے۔ والجبال اوتادا، یہ پہاڑ اللہ نے میخ کی طرح بنایا ہے، کیل کی طرح بنایا ہے۔ وخلقناکم ازواجا، اور وہی اللہ ہے، وہی احد ہے جس نے جوڑے جوڑے بنائے، مرد بھی بنائے، مؤنث بھی بنائے، مذکر کا بھی نظام چلایا، مؤنث کا بھی نظام چلایا۔ اور یہ چیز ایک مسلم چیز ہے کہ ہر ایک چیز کی ضد ہوا کرتی ہے، اللہ نے بھی ضد کا لحاظ رکھا ہے۔ زمین بنائی تو آسمان بنایا، دن بنائی تو اس کے مقابل اللہ نے رات کا نظام چلایا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کے اندر دن کو داخل کرتا ہے، دن کے اندر رات کو داخل کرتا ہے۔ عربی کے اندر ولج یلج جو مصدر ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایک تنگ جگہ کے اندر کسی چیز کو داخل کرنا، بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو اور بیچ میں آ کر کوئی گھسے تو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس تنگ جگہ کے اندر دن کو داخل کرتا ہے، دن کا اجالا ہے، تصور نہیں ہوتا کہ پورا اجالا ہے، کیسے رات آئے گی، لیکن اللہ رب العزت تنگ جگہ کے اندر رات کا نظام چلاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات، یہ ہے جو ایسا کام ہے جو کوئی کر نہیں سکتا۔ ایک انسان اگر چاہے، اگر بادشاہ چاہے، وقت کا پرائم منسٹر چاہے کہ میں دن کو نکال کر بتاؤں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے کہہ دیا تھا کہ میں بھی تو انسانوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے، تو اس نے بھی کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جیل خانے سے ایک قیدی کو بلاتا ہے جس کے اوپر سزا واجب ہو چکی تھی، جس کا قتل واجب ہو چکا تھا، لیکن اس کو رہا کر کے کہتا ہے دیکھو اس کی موت تھی لیکن میں نے زندگی دے دی۔ اور ایک جس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اس کو پکڑ کر لاتا ہے اور کہتا ہے
کہ میں نے اس کو قتل کر کے دیکھو اس کی زندگی تھی لیکن میں نے موت دے دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوچا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلنے والی, انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. ارے میرے اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو نکال سورج کو مغرب سے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, نا امید ہو گیا, ہکا بکا ہو گیا. تو اللہ تو وہ ذات ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, جس کے اوپر کسی حاکم کی حکمرانی نہیں چلتی, کسی بادشاہت کی بادشاہی کا سکہ نہیں چلتا, کسی پرائم منسٹر کا حکم نہیں چلتا. اللہ تو وہ ذات ہے, وہ احد ہے. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. کیا اللہ تو وہ ذات ہے جو آسمانوں سے بارش کا سلسلہ جاری و ساری کرتا ہے. انا سببنا الماء صبا, پانی کو ٹپکاتا ہے, پھر زمینوں کو پھاڑ کر اناج گلے نکالتا ہے, زیتون جیسے تیل کو نکالتا ہے, زیتون کے درخت کو پیدا کرتا ہے, اور پھر کھجور کے درخت کو, انگور کے درخت کو پیدا کرتا ہے. ایسا انگور جو دیکھنے میں تو کالا ہے لیکن اندر کا رس میٹھا ہے, دیکھنے میں تو پیلا ہے لیکن اندر کا رس میٹھا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے والا کوئی تو ہے. ایک مرتبہ ایک بڑھیا سے کسی نے کہہ دیا, جو چرخا چلا رہی تھی, وہ اللہ کا گیت گا رہی تھی, تو کسی نے کہا کہ کسی کو برا لگا اور کہہ دیا کہ تو جو اللہ کا تذکرہ کر رہی ہے, کیا اللہ کے ہونے کے اوپر کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ تو بڑھیا عورت نے بھی کہہ دیا کہ میں دلیل وغیرہ سے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں, مجھے دلیل وغیرہ کا کوئی علم نہیں, میں تو ایک جاہل عورت ہوں, چرخا کاٹ رہی ہوں. کہتے کہتے اس نے اپنے چرخے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پھر اسی سے سوال کرنے لگی. بڑھیا نے کہا کہ یہ چرخا کیوں نہیں چل رہا ہے, یہ چرخا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ چلا نہیں رہی ہے تو چرخا بھی چل نہیں رہا ہے. تو کہنے لگی بڑھیا کہ جب ایک چھوٹا سا چرخا کسی چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتا تو اتنا بڑا نظام کسی چلانے والے کے بغیر کس طرح چل سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے میرا چرخا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ ہے, چلو مان لیے, لیکن ایک ہے, اس کی کیا دلیل؟ کہا کہ دیکھو چرخا ہے, چلانے والے کتنے ہیں؟ کہا کہ ایک. اگر دو ہو جائے تو ایک ادھر سے کھینچے گا, ایک ادھر سے کھینچے گا, ایک ادھر کا چلانا چاہے گا, ایک ادھر کا چلانا چاہے گا, چرخا ٹوٹ جائے گا. دو مل کر ایک چھوٹے سے چرخے کو نہیں چلا سکتے. اتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا, تو اگر اس کو دو چلانے والے ہو جائے گے تو فساد برپا ہو جائے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان و زمین کے اندر دو معبود ہو جائے گے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اللہ کے سوا اور کوئی معبود آ جائے گے, اللہ کا ساتھی بن کر آ جائے گے, پارٹنرشپ کے اندر آ جائے گے, لفسدتا, زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ایک چاہے گا کہ فلاں جگہ بارش کا نظام چلایا جائے, فلاں جگہ بارش ہونی چاہیے, دوسرا چاہے گا کہ ابھی پرسوں تو وہاں پر ہوئی ہے, ابھی فلاں جگہ نظام ہونا چاہیے. ایک کہے گا کہ ابھی 7 بجے سورج نہ نکالو, 8 بجے نکالو, دوسرا کہے گا جو وقت ہے اس کے اوپر نکالو. تو اس طرح نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہے سورج کا اپنے وقت کے اوپر نکلنا, سورج کا اپنے وقت کے اوپر غروب ہونا, رات کے اندر چاند کا آنا اور اس کی بھینی بھینی شعاؤں کا زمین کے اوپر پڑنا, ستاروں کا آنا. ان ربکم اللہ الذی, یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے, الذی خلق السماوات والارض ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش, کہ تمہارا پالنہار وہ اللہ ہے جس نے 6 دن کے اندر زمین کو بھی بنا دیا, آسمانوں کو بھی بنا دیا, اور پھر استوا کیا عرش کے اوپر. ثم استوى علی العرش یغشی اللیل والنہار, جو راتوں کا بھی مالک ہے, جو دنوں کا بھی مالک ہے. یطلبہ حثیثا, جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہی ہے. کبھی ایسا نہیں
ہوا کہ رات ہے دن نہ نکلا ہو، دن ہے رات نہ آئی ہو، دن آیا آنے کا جب جانے کا وقت ہوا وہ رخصت ہوا، رات نے اپنا ڈیرا ڈالا، رات کا وقت تمام ہوا دن نے اپنا ڈیرا ڈالا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج بھی اس کا تابع ہے، یہ چاند بھی اس کے تابع ہے، یہ ستارے بھی اس کے تابع ہے، ایک چیز بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں چلتی، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پتے کے اوپر میرا حکم چلتا ہے، ایک پتا بھی میرے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا سارا نظام چل رہا ہے اور یہ ساری چیزیں سورج اپنی زبان کے اندر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، شمس و قمر اپنی زبان کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، درخت اپنی زبان کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پرندے اپنی زبان کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نہیں کرتا اللہ کی پاکی کو بیان تو وہ انسان ہے کہ جو غفلت کا شکار ہے، وقت کے اوپر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جس کام کا اللہ نے حکم دیا اس کاموں کو چھوڑ کے رکھا۔ یاد رکھنا جہاں اللہ رحمان ہے، جہاں اللہ رحیم ہے، جس کی رحمتیں بے پناہ ہیں، جو ایک نیکی کو دیکھ کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو اللہ اتنا رحیم ہے جو انسانوں کو جو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے ذرا سی بات کے اوپر اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اپنے رحمت کے دریا نشاور کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کی صفات ہے۔ جبار بھی اس کی صفات ہے، منتقم بھی اس کی صفات ہے، وہ زبردست ہے، انتقام لینے کے اوپر آ جائے تو اس جیسے انتقام لینے والا کوئی نہیں، بدلہ لینے کے اوپر آ جائے تو اس جیسا بدلہ کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن یاد رکھنا اللہ ظالم نہیں ہے۔ لا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی، انصاف کے میزان قائم کیے جائے گے، انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائے گے۔ یہ دنیا والا معاملہ نہیں کہ ایک فیصلہ کورٹ کے اندر داخل کر دو، عدالت کے اندر چلے جاؤ تو جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے فیصلے نہیں ہوتے، وہاں انصاف کی میزان قائم کی جائے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسے دن کے اندر جس دن میں کوئی شک نہیں ہے وہ دن قائم ہو کر رہے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے اوپر کوئی چیز کے بارے میں بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ ظلم سے پاک ہے۔ حدیث قدسی کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ او میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے مابین بھی اس ظلم کو حرام کیا ہے، آپس میں ظلم ستم نہ کرنا، ایک دوسرے کے اوپر ظالم بن کر زندگی نہ گزارنا۔ تو اللہ ظلم سے پاک ہے، وہ تو ایسی ذات ہے کہ جس جیسا انصاف کوئی کر نہیں سکتا، جو عدل کرنے کے اوپر آئے تو ہماری زندگی اور اس کی نعمتوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری عبادتوں کا اگر اللہ رب العزت انصاف کرنے پر آ جائے تو ہماری عبادتیں تو سائٹ کے اوپر رہ جائے گی، اگر وہ اپنی نعمتوں کا ہم سے سوال کرنے لگ جاوے تو ہم اس کی نعمتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ پینے کے لیے اللہ نے دودھ کا انتظام کیا، کیسا عجیب و غریب دودھ۔ قرآن کریم کے اندر 14ویں پارے کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ او انسانوں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ کس کے اندر؟ چوپایوں کے اندر۔ ذرا چوپایوں کے اوپر بھی دیکھ لیا کرو کیا اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ،
کہ ہم تم کو سیراب کرتے ہیں ایسی چیز کے ذریعے سے جو اس کے پیٹ سے نکل رہی ہے. اور اس کے پیٹ سے کہاں سے نکل رہی ہے؟ ایک طرف گندگی کا سامان ہے، گوبر لید کا سامان ہے، دوسری طرف خون کا نظام ہے. یہ گوبر لید جو کالا ہے جس کی بدبو ہے، ادھر خون کا نظام جو بے انتہا سرخ ہے، بے انتہا لال ہے، لیکن اس کے درمیان سے اللہ رب العزت لبنن خالصا، ایک خالص دودھ کو نکالتے ہیں، جس دودھ کے اندر نہ تو خون کی آمیزش ہے، جس دودھ کے اندر نہ تو گوبر کی آمیزش ہے، جس دودھ کے اندر نہ گوبر کی بدبو ہے، نہ خون کا اثر ہے، بلکہ ایک خالص دودھ، سفید صاف شفاف دودھ اللہ رب العزت تھنوں کے ذریعے سے نکال رہے ہیں. اور کیسا دودھ، سائغ للشاربین، جو پینے والوں کے دل کو خوش کر دے، ایسا پاکیزہ دودھ اللہ نے نکالا پینے کے لیے. اور شہد کی مکھی کو حکم ہوا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، کہ پھر کہ کھا تو پھلوں کے سے، اور کھا تو پھولوں کے اوپر سے، پھولوں کو اپنی غذا بنا، اور پھر اپنے راستے کے اوپر چل، اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر شہد جیسی چیز کو نکال. اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس. پھر اس کے پیٹ سے اللہ رب العزت مختلف رنگوں کو نکالتے ہیں، اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم شہد کہتے ہیں. ذرا تصور تو کرو، شہد کی مکھی کے اندر کوئی مٹھاس نہیں، پھولوں کے اندر اتنی مٹھاس نہیں ہوتی ہے جتنی مٹھاس ہم شہد کے اندر محسوس کرتے ہیں. تو ایک پھول ہے، ایک شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی نے اس پھول کو چوسا، پھر اس کے اندر وہ تیار ہوا، اور تیار ہونے کے بعد وہی کڑوا پھول ہے، وہی شہد کی مکھی ہے جس کا کوئی اثر نہیں. لیکن اللہ اس چھوٹی سی مکھی کے ذریعے سے جو شراب کو نکال رہے ہیں، جس پینے کی چیز کو نکال رہے ہیں، مختلف الوان، اس کے رنگ بھی مختلف ہے، کبھی بالکل سیاہ ہے تو کبھی سرخی کی طرف مائل شہد ہے. اور پھر اس کے اندر فیہ شفاء للناس، انسانوں کے لیے شفا ہے. یہ اللہ نے نظام چلایا کہ انسان کو پینے کے لیے ایسی ایسی چیزیں مہیا کرتی کہ اگر انسان غور کرنے کے اوپر آ جائے، تحقیق کرنے کے اوپر آ جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، سائنسداں بھی پاگل ہو جائے گے. اللہ کے بنانے والا کون ہے؟ اگر ایسا ہی نظام چلتا تو میرے عزیزو، شہد کی مکھی کے اندر کوئی مٹھاس نہیں، پھولوں کے اندر اتنی مٹھاس نہیں، تو پھر یہ بنا کیسے؟ اگر تصور کرنے جائے گے تو ہمارے تصور دور تک پہنچ نہیں سکے گے، ہمارے تصور کام ہمارا ساتھ چھوڑ دے گے. تو وہ اللہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز، وہ کسی کا شریک نہیں، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی کی برائی اس کے بادشاہت کے اندر لرزہ برندانی نہیں کر سکتی، اس کی بادشاہت کے اندر کمی نہیں کر سکتی. حدیث مقدسی کے اندر ارشاد خداوندی ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. آدم سے لے کر اس امت کا آخری شخص، تمام کے تمام انسان اور جنات کو بھی شریک کر لو، تمام کے تمام متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تو بھی یاد رکھنا ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اللہ کی بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، جس طرح سورج نکل رہا ہے اسی وقت کے اوپر سورج نکلتا رہے گا. اللہ جس طرح نظام چلا رہا ہے وہی نظام چلتا رہے گا. اور اگر لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات گناہگار بن جائے، فاسق و فاجر بن جائے، کافر و مشرک بن جائے، تو بھی اللہ کی حکومت میں، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آنے کی. وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ اللہ یکتا ہے، زبردست ہے. کیسا اللہ جس کی بادشاہت ہے، جس کی رحمانیت ہے، جس کی صفت غلابیت ہے، جس کے پاس صفت زبردست ہونے کی صفت ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں آج اللہ کو پہچاننا ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے
جو فرعون جیسے متکبر کو ملیامیٹ کر سکتا ہے، صرف نمرود جیسے متکبر بادشاہ کو بھی صفایا کر سکتا ہے، صرف ایک حقیر سی مخلوق کے ذریعے سے، ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اتنے بڑے بادشاہ کی، جس کی حکومت چلا کرتی تھی، جو بادشاہ جو اپنے خدائی کا دعویٰ کرنے کے اوپر اترایا کرتا تھا، جو کہا کرتا تھا کہ میں ہی بڑا اللہ ہوں، میں ہی بڑا پالنے والا ہوں، اس متکبر بادشاہ کو صرف ایک لنگڑے سے مچھر کے ذریعے سے زیر و زبر کر دیا، اس کو تہس ناس کر دیا۔ تو ہم کون سی ذات ہے؟ من نطفہ، ایک نطفے سے پیدا ہوئے، ہمیں تکبر کرنے کی کیا ضرورت؟ ہمیں اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے در کے اوپر جانے کی کیا ضرورت؟ وہ تو ایسی ذات ہے جس نے پانی کے اوپر ہماری تصویریں بنائی۔ من نطفہ، نطفہ ایک پانی کی شکل ہوتی ہے، اس کے اوپر اتنے بہترین سانچے ڈھالے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسانوں کو اللہ نے بہترین سانچے کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ سانچے اللہ نے کہاں تیار کیے؟ اس معمولی جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر ہے کہ اس کو ٹپکایا جاتا ہے، ایک معمولی سے قطرے کے اوپر اللہ نے اتنے بہترین تصویر کو بنائے۔ کوئی سائنسداں، کوئی انسان، کوئی ٹیچر، ایسی کوئی مصور ایسی تصویر پانی کے اوپر تصویر بنا نہیں سکتا۔ وہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے ہماری تصویروں کو پانی کے اوپر بنایا اور پھر ایک انسان کی شکل دی، اور انسان کو بنایا ہی اس لیے کہ اس کا ہو کر جیے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کا گیت گا کر اس دنیا سے جائے، اس کے ہو کر جائے، اس کی معرفت کو لے کر جائے، اس کو پہچان کر جائے، اس کے گیت گا کر جائے۔ تو میرے عزیزو، آج اس عقیدے کے اوپر ہمیں مضبوط آنا ہے کہ ہماری پرورش کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق کا نظام اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وما من دابہ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، روزی جس کے مقدر میں جتنی ہے اتنی آ کر رہے گی۔ آج ہمارا عقیدہ متزلزل ہوتا ہوا جا رہا ہے، آج ہماری بہن بھائیوں کا عقیدہ متزلزل ہوتا ہوا جا رہا ہے، ارتداد کے دھانے کے اوپر پہنچتے جا رہے ہیں۔ آج نوجوان لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے، اس کے اندر مسلمان والدین کی بھی کمی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو جس طریقے سے عقیدہ توحید ان کے دلوں کے اندر ڈالنا تھا، اس طریقے سے ہم نے اپنی اولاد کے اندر عقیدہ توحید نہیں ڈالا، عقیدہ رسالت کو ان کو بتلایا ہی نہیں کہ رسالت کا عقیدہ کیا ہے، آخری نبی کون ہے اور وہ نبی کیسا تھا، اللہ کیسی ذات ہے۔ یہ تمام تعارف جب ہم ہماری اولاد کو کرائیں گے تو تب جا کر وہ اپنے ایمان کے اوپر مضبوط رہے گی، ورنہ تو آئے دن اخباروں کی سرخیاں پڑھنے کے ملتی رہے گی کہ فلان مسلمان لڑکی فلاں کافر کے ساتھ چلے گئی، اور اس کے اندر ہر ایک صرف زبان سے کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو تیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم سرخیاں پڑھ رہے ہیں کر ہماری اولاد کی سرخیاں اخبار کا ٹائٹل بن کر آ جائے۔ اس لیے مسلمانوں، آج بہت کوشش اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور فکر آخرت ان کے اندر پیدا کرے۔ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی ہو وہ سنت